قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ تمام تعریفیں، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا۔ درود اور سلامتی ہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، مذہب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول، زندگی گزارنے کے طور اور طریقے، زندگی گزارنے کا سلیقہ مذہب اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے شب و روز کیسے ہوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، ہمارا کھانا پینا کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو کیسے ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل اور ہمارا رویہ، ہمارا سلوک کیسے ہو، قدم قدم پر مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے مذہب اسلام، زندگی گزارنے کے طور اور طریقے ہمیں سکھاتا ہے۔ تو وہیں پر ہمارے لباس و پوشاک کے سلسلے میں بھی مذہب اسلام کی واضح تعلیمات ہیں کہ اگر ہم کپڑے پہنے تو ہمارے کپڑے کیسے ہوں، ہمارا پوشاک کیسے ہو۔ مرد کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں مذہب اسلام کی واضح تعلیمات ہے لباس کے حوالے سے۔ اور لباس یہ انسان کی باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا آپ کا ظاہری لباس ہوگا تو یہ ظاہری لباس آپ کے باطن کی عکاسی کرتا ہے، آپ کے دل کی ترجمانی کرتا ہے، اور آپ کے دل کی حالت کی کیفیت بتانے والا آپ کا اپنا لباس ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے آج کے اس جمعہ میں بإذن اللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک مسلمان مرد اور عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لباس اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا۔ تو پتہ چلا کہ لباس اللہ نے نازل کی ہے، لباس اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا اعتراف ہر ایک مسلمان کو کرنا ہے۔ اور لباس کا مقصود کیا ہے؟ لباس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ کہا کہ لباس یواری سوآتکم وریشا، لباس اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو زینت کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، لباس اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور واضح مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سطر پوشی ہو۔ ہماری سطر پوشی یہ لباس کا اولین مقصود ہونا چاہیے۔ کہا کہ یواری سوآتکم وریشا، تمہاری ایسی چیزیں جنہیں ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، جنہیں چھپا کر رکھنا چاہیے، جو نظر میں نہ آئے تو انہیں چھپا کر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور باعث زینت کے لیے اللہ نے اس لباس کو نازل کیا۔ آدم اور حوا علیہم السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں رب العالمین نے سورۃ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں ان دو سورتوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو رب العالمین کا یہ پیغام تھا، ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں اور مخصوص درخت کا پھل نہ کھائیں۔
शैतान के बहकावे में आकर, शैतान के धोखे में आकर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो जाती है और दरख्त के करीब पहुंच जाते हैं और दरख्त का फल खा लेते हैं। तो इसका तस्करा करते हुए रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा। ऐ आदम की औलाद, शैतान तुम्हें गुरूर में मुब्तला ना रखे, शैतान तुम्हें फितने में मुब्तला ना रखे, जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप यानी आदम और हव्वा को जन्नत से दूर रखने में, जन्नत से अलग करने में जैसे वो कामयाब हुआ, तो इस तरह तुम्हें वो फितने में मुब्तला ना कर दे। और फिर कहा यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, कहा कि इस शैतान ने आदम और हव्वा से उन दोनों के लिबास को उतार दिया, आदम और हव्वा से उन दोनों के लिबास को उतार दिया। और कहा सूरह कहफ में रब्बुल आलमीन ने, जब शैतान ने आदम और हव्वा के लिबास को उतार दिया, वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जन्नत में मौजूद तो दरख्त के पत्ते हुआ करते हैं, उन पत्तों को लेकर उन्होंने अपनी सतरपोशी की और जिन चीजों को छुपाना चाहिए उन चीजों को उन्होंने छुपा लिया। तो इस वाक़ये से हमें पता चलता है दोस्तों, ये अंबिया की पहचान है, नेक लोगों का वतीरा है, ये अल्लाह ताला को पसंदीदा है कि इंसान लिबास को इख्तियार करे और जिन चीजों को ढांक के रखना चाहिए, जिन चीजों को छुपा के रखना चाहिए, उन चीजों को छुपाना, उन चीजों को ढांकना, सतरपोशी करना, ये अंबिया की पहचान और नेक लोगों का वतीरा और ये अल्लाह ताला को पसंदीदा मामला है। इसके बरअक्स शैतान की पसंदीदा चीज क्या है? इंसान बरहना हो जाए, इंसान नंगा हो जाए, इंसान उरियानियत का आदी हो जाए। इंसानी जिस्म से लिबास को उतारना ये शैतान का शेवा है और अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज है कि इंसान लिबास को इख्तियार करते हुए जीनत के लिए और सतरपोशी के लिए इंसान को चाहिए कि वो लिबास को इख्तियार करे। और याद रखें, लिबास के मामले में शैतान की मक्कारियों में मुब्तला ना होना, लिबास के सिलसिले में शैतान के हथकंडों में मुब्तला ना होना, इसलिए कि शैतान तो कदम कदम पर इंसान को सही रास्ते से बहकाने की कोशिश करता है। ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलना और इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। अगर मुसलमान हो, मुसलमान होने का दावा करते हो, ज़ेवर इस्लाम से जुड़ने का दावा करते हो, एक मुसलमान की ये पहचान होती है, जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में मजहब इस्लाम की तालीमात को अपनाता है। लिबास का मामला हो या उठने बैठने का मसला हो, खाने पीने का मामला हो या जिंदगी के दीगर उमूर से उसका ताल्लुक हो, हर मामले में शरई तालीमात को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी बसर करना एक मुसलमान मर्द औरत की पहचान होती है। और शैतान के बहकावे में ना आना, शैतान की चालबाजी होती है कि लिबास के सिलसिले में इंसान गफलत का शिकार हो जाए, लिबास के सिलसिले में इंसान गैर शरई लिबास को अपना ले, लिबास के सिलसिले में इंसान ऐसा लिबास अपनाए जो लिबास के अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देने वाले हों। तो इसीलिए दोस्तों, लिबास के सिलसिले में हमें अल्लाह का खौफ इख्तियार करना चाहिए। कुरान और हदीस में लिबास के हवाले से चंद अहम तालीमात दी गई हैं। सबसे पहले लिबास के सिलसिले में हम में से हर एक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लिबास तकब्बुर की नीयत से ना पहने, तकब्बुर की नीयत से ना पहने। अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, तो उसका असर आपके जिस्म पर होना चाहिए कि मजहब इस्लाम इसकी हिम्मत अफजाई करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप उम्दा लिबास पहने, आप अच्छा लिबास पहने और पहनते हुए आपके दिल में दूसरों को हकीर जानना ये आपका मकसूद हो। तकब्बुर अगर आपके दिल में आ रहा है, अगर दूसरों को हकीर जानने का तसव्वुर अगर आपके दिल में पैदा हो रहा है, इस तकब्बुर को मिटाने की जरूरत है, इस हकीर जानने के तसव्वुर को मिटाने की जरूरत है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने कपड़े को टखने के नीचे तकब्बुर करते हुए लटकाता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की तरफ क़यामत के दिन नज़र रहमत से नहीं देखेंगे, नज़र रहमत से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को नहीं देखेंगे। अबू दाऊद की एक रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस दुनिया में लिबास तकब्बुर की नीयत से पहनता है, लोगों को हकीर जानने के लिए पहनता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे आग का
نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. جو بندہ تکبر کی نیت سے لباس پہنے گا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا لباس پہنائیں گے. اور اسی طرح لباس کے سلسلے میں اور مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے دوستو، مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کا لباس اختیار نہ کریں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کا لباس اختیار نہ کریں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا لباس اختیار کرتے ہیں. لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء ولعن اللہ المتشبہات بالنساء من الرجال. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مرد کے عورتوں کا لباس اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو اس سے پتا چلا لباس کے سلسلے میں مرد حضرات کے لیے مخصوص لباس ہیں اور خواتین کے لیے مخصوص لباس ہیں. اگر ہمارے عرف میں کوئی ایسا لباس جس کو عورتوں کے ساتھ ہم نے خاص کیا تو مردوں کے لیے جائز نہیں کہ اس لباس کو اختیار کریں. تو وہیں پر اگر ہم نے اپنے عرف میں، اپنی تہذیب میں، اپنی ثقافت میں اور اپنی روایت میں اگر ہم نے عورت کے لیے کسی اگر لباس کو، مرد کے لیے اگر کسی لباس کو ہم نے خاص کر دیا تو عورت کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اس لباس کو اپنائے جسے تہذیب نے، جسے ثقافت نے عورت مرد کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اس لیے کہ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت الہی کی وعید سنائی ہے. تو اسی لیے لباس کے سلسلے میں مرد اور عورتوں کو اس بات میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. آپ جس لباس کو اختیار کر رہے ہیں اس لباس کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ضمیر سے آپ پوچھئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے جس لباس کو آپ اختیار کر رہی ہیں یا جس لباس کو آپ اختیار کر رہے ہیں یہ آپ کے جنس کا لباس ہے، یہ آپ کے مخالف جنس کا لباس ہے. عورت ایسا لباس اختیار کرتی ہے جو بالکل اس کے مخالف جنس یعنی مردوں کا لباس ہے تو ایسی عورت پر نعوذ باللہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو وہیں پر مرد ایسا لباس اختیار کرتا ہے جو مخالف جنس کا لباس ہو یعنی عورت کا لباس، تو ایسے مرد پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو لباس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا چاہیے. تو لباس کے سلسلے میں ایک اور تعلیم یہ ہے دوستو، مردوں کو چاہیے کہ ریشم کا لباس استعمال نہ کریں. ریشم سے بنے ہوئے کپڑے اور جو ریشمی لباس ہوتے ہیں، جو رنگ برنگ کپڑے ہوتے ہیں، جنہیں ہم چمکیلے کپڑے کہہ سکتے ہیں، ایسے کپڑے اختیار کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی کپڑے پہننے سے منع کیا ہے، یعنی رنگ برنگ کپڑے سے اور رونق اور چمکیلے کپڑے پہننے سے اللہ کے رسول نے مردوں کو منع کیا ہے. تو وہیں پر ریشم کا لباس مرد حضرات پر حرام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے حق میں کہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو مرد حضرات دنیا میں ریشمی کپڑے پہنتے ہیں، ریشمی لباس پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں ریشمی لباس سے محروم کر دیں گے، آخرت میں ریشمی لباس سے ایسے لوگوں کو محروم کر دیں گے. تو پتا چلا کہ ریشمی لباس یہ مردوں کا شیوا نہیں، زعفرانی لباس یہ مردوں کا شیوا نہیں. اگر ہم رنگ کے حوالے سے بات کریں کہ مرد حضرات کو کون سے رنگ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المفدم، اللہ کے رسول نے مردوں کے حق میں خالص لال رنگ اختیار کرنے سے آپ نے منع فرمایا. جو خالص لال رنگ ہو اس رنگ کو اختیار کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کو منع کیا ہے. تو لہذا لباس رنگ کے سلسلے میں یاد رکھیں دوستو، آپ جس رنگ کو اختیار کر رہے ہیں اور ایسی سوسائٹی میں، ایسے معاشرے میں آپ بس رہے ہیں جس رنگ کا ایک ایسے خاص جماعت سے جو بالکل منحرف ہے، جو بالکل باطل طریقے پر ہے، ایک بالکل باطل اور منحرف جماعت کی اگر پہچان ہو، اگر کوئی خاص رنگ، تو اس رنگ کو اختیار کرنے سے آپ پرہیز کیجیے. یا ایسا رنگ جس کو اختیار کرنے سے غیروں کی مشابہت ہوتی ہو، غیروں کی نقالی ہوتی ہو، یا کسی فلمی اداکار کی اگر نقالی ہوتی ہو تو اس لباس اور اس رنگ سے بھی پرہیز کرنا یہ ہر امت مسلمہ سے مطلوب ہے. اور لباس کے سلسلے میں مذہب اسلام کی ایک اور تعلیم یہ ہے دوستو، اچھا اور صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے. بعض لوگ پراگندہ لباس کو درویش کا نام دیتے ہیں. جو انسان پراگندہ لباس پہنتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے،
یہ غلط تصور ہے دوستو. اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اگر آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، سورہ مدثر یہ نازل ہونے والی سورتوں میں مفسرین نے کہا یہ دوسری سورت ہے. پہلی سورت سورہ علق ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو 30ویں پارے میں ہے، اور نازل ہونے والی سورتوں میں دوسری سورت 20 پر 9ویں پارے کی سورت ہے، جسے ہم سورہ مدثر کے نام سے جانتے ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اپنے نبی کو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے چادر اوڑھ کر، کملی اوڑھ کر سونے والے، یعنی اللہ کے نبی مراد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھا کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھا کیجیے. جیسے مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے کہ اپنے جسم کو گندگیوں سے پاک رکھیں، کینہ سے، کپٹ سے، دشمنی سے، حسد سے اور دیگر جو بیماریاں دلوں میں پائی جاتی ہیں، ان دلوں سے ان بیماریوں کو دور کرنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. تو وہیں پر آپ کا ظاہری، آپ کی جو ظاہری بناوٹ ہے وہ بھی پاک و صاف ہونی چاہیے. جسم کے لباس کی پاکی صفائی پر مذہب اسلام زور دیتا ہے. اور یاد رکھیں اگر کوئی انسان پراگندہ ہے، اگر کوئی انسان جسم کے لباس کی صفائی ستھرائی پر توجہ نہیں دیتا ہے، اسے اللہ کی خاطر یہ نام مت دیجیے کہ یہ بندہ دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے. یہ دراصل مذہب اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہے. المذہب اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ آپ نیا کپڑا ہی اختیار کیجیے، بلکہ عید کا موقع ہی صحیح اگر اللہ نے آپ کو طاقت نہ دی ہو، لیکن جو آپ کے پاس سلیقے کا لباس ہے، جو صاف ستھرا لباس ہے، اسے اختیار کر کے آپ عیدگاہ آیا کیجیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی کی اہمیت کو بتانے والی یہ سب سے نمایاں حدیث ہے دوستو. اللہ کے رسول نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا اگر آپ کے پاس جو کپڑے ہیں اسے سلیقے سے آپ پہنا کیجیے، پاک و صاف پہننے کی کوشش کیا کیجیے. اس لیے کہ پاکی صفائی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. لباس کے سلسلے میں مذہب اسلام کی ایک اور تعلیم یہ ہے دوستو، خصوصاً مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس ٹخنے کے اوپر رکھنا چاہیے. اور اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے ہمارے اپنے نوجوانوں کو جو عموماً اغیار سے متاثر ہوتے ہیں، جو کسی فلمی اداکار سے متاثر ہوتے ہیں یا کسی کرکٹ کے کھلاڑی سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں پر رحم فرمائے جو مذہب اسلام کی تعلیمات کو اپنانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. یہ اسلام کی پہچان ہے دوستو، یہ آپ کے دل میں ایمان کی پہچان ہے. آپ کسی ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو فخر محسوس ہونا چاہیے. دوسروں کے سامنے بتائیں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اس پر عمل کرنے میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. لیکن نوجوانوں سے جب سنتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مولنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی اور دو رائے نہیں ہے دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کر دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن سخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو بندہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے ایسا بندہ جہنم میں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم. تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، نہ اللہ ان سے بات کریں گے، نہ اللہ ان کا تذکرہ کریں گے. ان تین لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے شخص کا آپ نے تذکرہ کیا، المسبل، وہ بندہ، وہ مرد جو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نہ پاک کریں گے، نہ ان سے اللہ بات کریں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نظر رحمت سے نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے. ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے کے لیے یہ بات کافی ہے دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے. اور نار جہنم کی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ٹخنے کے نیچے مرد حضرات اپنے کپڑے نہ لٹکائیں. تو اس سلسلے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں، بعض لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنے کپڑے جو بالکل نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں انہیں فولڈ کر لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں
کپڑوں کو چڑھا لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ نے نماز کو آتے ہوئے آپ نے اس کا پاس و لحاظ کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن آپ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر سوال کیجئے, کیا ٹخنے کے نیچے کپڑوں کو جو منع کیا گیا ہے لٹکانے سے, یہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے یا عام حالات میں ہے؟ دوستو, کسی بھی کوئی بھی آپ کو ایسی دلیل نظر نہیں آئے گی جو صرف نماز کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا ہو, بلکہ اللہ کے رسول نے عام فرمایا, آپ مسجد میں ہو کے یا باہر, گھر میں ہو یا کسی اور مقام پر, آپ اللہ کی خاطر اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے پرہیز کیا کیجیے, اس لیے کہ اس سے اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس نوجوانوں کو چاہیے کہ خصوصاً کہ جب پینٹ وہ خریدتے ہیں یا سلاتے ہیں, وہ ٹیلر سے کہیں کہ اپنے کپڑے ٹخنے کے اوپر رکھا کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں شرمندگی ہوتی ہے, اور اللہ رحم فرمائے ان عورتوں پر, اور اللہ رحم فرمائے ان ذمہ داروں پر جو اسے تہذیب سے عاری سمجھتے ہیں, جو اسے سمجھتے ہیں کہ فیشن سے دور ہے. آج کے زمانے کا فیشن تو یہ کہ نوجوان اپنے کپڑے کو لٹکائے, جبکہ ہم مذہب اسلام کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دوستو, نوجوانوں کو اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ کو ابتدا میں تکلیف ہوگی, لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا مستحق بنیں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا مستحق بنیں گے اگر آپ نے اس نیت سے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ٹخنے کے نیچے لٹکانا ہے, لہذا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, رسول کو راضی کرنا ہے, میں مسلمان ہوں, میری یہ پہچان ہے کہ مجھے ٹخنے کے نیچے کپڑے نہیں لٹکانا ہے. اگر آپ کے دل میں یہ نیت آئی, اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کی لاج رکھتے ہوئے آنے والا جو فیوچر ہوگا آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کے فیوچر کو روشن کریں گے. ہم مذہب اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں, جس کے نتیجے میں آج ہمیں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوستو یاد رکھیں, مذہب اسلام سے جڑ جائیے, تعلیمات سے جڑ جائیے, سنت رسول کو اپنائیے, آپ کے شیعہ کو اپنائیے. اس کے بعد دیکھیے کہ زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں, زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں. لباس کے سلسلے میں مذہب اسلام کی ایک اور تعلیم یہ ہے دوستو کہ لباس ایسا ہو جو ہمارے اپنے تن کو اور ہمارے اپنے جسم کو ڈھانپنے والا ہو. ایسا لباس اختیار نہ کریں جس میں اوروں کی نقالی ہو, جس میں غیر لوگوں کی مشابہت ہوتی ہو, ہندوؤں کی, نصارا کی, یہودیوں کی, مجوسیوں کی یا دیگر اقوام کی اگر مشابہت اختیار ہوتی ہو تو اس لباس سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بندہ کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے اس بندے کا شمار اسی آدمی اسی قوم سے ہوتا ہے. اگر ہم ایسا لباس اختیار کرتے ہیں جو کسی کافر قوم کا شیوا ہے, جو کسی نصرانی کا شیوا ہے, جو کسی یہودی کا شیوا ہے, جو کسی فلمی ایکٹر کا شیوا ہے, جو کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا شیوا ہے, تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوگا. اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ہم اسلامی لباس اپناتے ہیں, حشر کی عدالت میں ہمارا حشر بھی انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ قیامت کے دن حشر کی عدالت میں ہمارا شمار کس میں ہونا چاہیے, نیک لوگوں میں ہونا چاہیے یا ان برے فاسق لوگوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے. یہ آپ کا لباس بتائے گا, یہ آپ کا لباس گواہی دے گا. جس لباس کو آپ اختیار کرتے ہیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کیا کیجیے. اور اللہ رحم فرمائے, زمانہ جیسے جیسے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کے نام پر جیسے دنیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو وہیں پر مسلمان اپنی دین سے, اپنی تعلیمات سے بہت ہی پیچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خصوصاً لباس کے معاملے میں دیکھیے کتنے ایسے نوجوان مرد ہیں, جو کتنے ایسی نوجوان عورتیں ہیں جو غیروں کے لباس کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور اللہ رحم فرمائے ان عورتوں پر جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو لباس پہن کر بھی نہ پہننے کے برابر ہوتا ہے, ایسا باریک لباس پہنتی ہیں. لباس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے دوستو, اس سے ہمارے اپنے جسم کی حفاظت ہو, اس سے ہمارے پردے کی حفاظت ہو, اس سے صدر پوشی ہو. لیکن کتنی ایسی عورتیں ہیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو لباس پہننے سے ان کے اپنے بدن ظاہر ہوتے ہیں, بدن کی ساخت ظاہر ہوتی ہے, بدن کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے. اور ایسی خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور برقعے کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو کیا کہیں, اللہ رحم فرمائے ان عورتوں پر جو برقع تو اس لیے اپنایا جاتا ہے, برقع تو اس لیے پہنا جاتا ہے کہ برقعے کے ذریعے سے پردہ مقصود ہوتا ہے, برقعے کے ذریعے سے عورت کو پردے میں رکھنا مقصود ہوتا ہے. عورت کے جسم کی حفاظت, عورت کی عزت کی حفاظت اور عورت کی آبرو کی حفاظت برقعے سے ہوا کرتی ہے. لیکن وہ برقع جس سے پردے کا اگر جنازہ نکل جائے, وَزَعْمِ تُمْ ہو نصارا, تو
تمدن میں ہنور. علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے عہود. اور وہیں پر علامہ اقبال نے یہ بھی کہا یہ دور ترقی ہے کہ یا دور جہالت, یہ دور ترقی ہے کہ یا دور جہالت. کپڑوں کے دریچے سے بدن جھانک رہے ہیں تو لہذا ایسا برقع اختیار مت کیجیے جس برقعے سے آپ کے پردے کا جنازہ نکل رہا ہو, جس برقعے سے آپ کے جسم کی نمائش ہوتی ہو. ایسی ٹائٹ فٹنگ اور ایسا لباس عورتیں ہرگز اختیار نہ کریں کہ جس سے جسم کی نمائش ہوتی ہو. تو لہذا لباس کے سلسلے میں اللہ کا خوف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لباس ایسا ہو جس سے ہماری تہذیب ہو, جس سے ہماری تہذیب کی پہچان ہو. دوستو یاد رکھیں یہ غیروں کی سازش ہے, یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے. وہ مارکیٹ میں ایسا لباس لے آتے ہیں, مارکیٹ میں ایسا لباس آتے ہیں جس سے مسلمانوں کا تشخص ختم ہوتا جائے, جس سے مسلمانوں کی تہذیب ختم ہوتی جائے, جس سے مسلمانوں کی ثقافت ختم ہوتی جائے, جس سے مسلمانوں کی پہچان ختم ہوتی جائے. ایسا لباس مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور انہی لباس پر ہمارے نوجوانوں کی نظر ہوتی ہے, نوجوان خواتین کی نظر ہوتی ہے, لڑکیوں کی نظر ہوتی ہے. تو لہذا لباس کے سلسلے میں اللہ کا خوف اختیار کریں. اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. کوئی خاص حکم اللہ نے نازل نہیں کیا کہ کیسا لباس ہو, ایسا لباس جو شرعی حدود میں رہ کر آپ پہنے, ایسا لباس جس سے آپ کی صدر پوشی ہو, ایسا لباس جس سے آپ کی عزت پر کوئی آش نہ آئے, اور ایسا لباس جس میں غیروں کی نقالی نہ ہو, اور ایسا لباس جس میں غیروں کی مشابہت نہ ہو. تو اسی کو اللہ نے کہا قرآن مجید میں ایک ہی لفظ میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ. آپ جس لباس کو اختیار کریں گے وہ پرہیزگاری کا لباس ہونا چاہیے. آپ کے لباس میں اللہ کا ڈر جھلکنا چاہیے, آپ کے لباس میں اللہ کی خشیت کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے. کہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا لباس انسانی دل کی عکاسی کرتا ہے. آپ کے دل میں آپ کے دل کی جو حیت ہے, جو کیفیت ہے, آپ کی جو سوچ ہے, آپ کا لباس اسے ظاہر کرتا ہے. اسی لیے لباس کے معاملے میں اللہ سے ڈریے. اللہ فی اختیاری لباس, کہ لباس کے اختیار کرنے میں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجیے. اور یاد رکھیں اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے. اور کبھی شرمندگی انسان کو محسوس نہیں ہونی چاہیے. لوگ آپ کو تانے کیوں نہ دیں, لوگ آپ کو برا بلا کیوں نہ کہیں, لوگ آپ کو تانے کے الفاظ کیوں نہ دیں, لیکن یاد رکھیں اگر شرعی لباس اپناتے ہیں, اگر آپ نے لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے اگر آپ نے اللہ کی رضامندی کو آپ نے مول لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا بہت جلد اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی آپ سے راضی کر دیں گے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا بہت جلد لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. لباس کے سلسلے میں ہم میں سے ہر ایک کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور خشیت الہی کو اپناتے ہوئے اسلامی لباس کو اپنانے کی رب العالمین ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.